میرے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ میری خواہش تھی کہ دنیا والے مجھے بھول جائیں تاکہ میں ان کے درمیان ایک نیا جنم لے سکوں۔ گھر جا کر میں نے ایک عرصے بعد خوب آرام کیا۔ شام کو غسل کر کے باہر آیا تو اکبر موجود تھا۔ ہم دونوں ایک قریبی پارک میں جا بیٹھے۔ اکبر نے میرے دریافت کرنے پر رشیدہ کا ذکر شروع کیا۔ اس کے بیان کے مطابق جن دنوں مکر و فریب کی اس پتلی نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی، ان دنوں وہ پریگننٹ تھی۔ مجھے سزا ہو گئی تو راشد حسین نے پہلے چوری چھپے ایک دوسرے شہر جا کر معاملہ رفع دفع کیا، پھر درمیانے طبقے کے ایک لڑکے سے اس کی شادی طے کر دی اور ان دونوں کو بیرون ملک بھیج دیا۔ جس لڑکے سے رشیدہ کی شادی ہوئی تھی وہ ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والدین تعلیم کے باقی اخراجات اٹھانے سے قاصر تھے۔ راشد حسین نے لڑکی کے والدین سے بات چیت طے کی اور اپنے اخراجات پر اسے باہر بھیجنے کا سودا کر لیا۔ اس طرح رشیدہ کا بوجھ بآسانی سر سے اتر گیا۔ شادی کے 5 سال بعد جب لڑکے نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو راشد حسین نے اسے واپس بلانا چاہا، لیکن بیٹی اور داماد کی مرضی واپس آنے کی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ اکبر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشیدہ اس کا شوہر ہر سال 1 ماہ کے لیے اپنے والدین سے ملنے کی خاطر آتے ہیں۔ میں قریب کر اکبر سے سلسلے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس خاندان کے ایک فرد سے گن کر بدلہ لوں گا جو میرے اور میرے گھرانے کی بربادی کا باعث بنا تھا۔ پارک میں ہم بہت دیر تک بیٹھے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ اکبر کے استفسار پر جب میں نے اسے اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری سیل دماغی پر شبہ ہو، لیکن جب اس نے مجھے سنجیدہ پایا تو مجھے سمجھانے لگا۔ اس نے مجھے ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر ہر طرح سمجھایا، بڑی قسمیں دی، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ لیکن جب اکبر نے مجھے میرے والدین اور میری معصوم بہن کی عزت کا واسطہ دیا تو میں مجبور ہو گیا۔ میں جانتا ہوں شاید کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن مرد وہی ہے جو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تم یقیناً جدوجہد کرنے کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لو گے۔ میں نے سوچا کیوں نہ محنت کر کے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کروں اور پرسکون زندگی گزار دوں، لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے میں نے معمولی سی ملازمت کرنی چاہی۔ اکبر نے اس سلسلے میں حتی المکانہ مدد کی، لیکن ہماری کوشش رہ گئی۔ میں جہاں بھی گیا مجھے دھتکار دیا گیا۔ گورنمنٹ کی ملازمت سے مایوس ہو کر میں نے نجی اداروں میں قسمت آزمائی کی، لیکن ایک اچورا چکے کو کوئی بھی ملازمت دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ معاشرے میں میرے لیے کوئی مقام باقی نہ رہا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ میں غلط راہوں کو اپنا لوں اور اس سانچے میں خود کو ڈھال لوں جس میں حالات نے مجھے بے بس کر کے جکڑ دیا تھا۔ اکبر کے ٹکڑوں پر آہا کب تک زندگی گزاری جا سکتی تھی، اور مجھے یہ بھی منظور نہ تھا کہ میری وجہ سے لوگ میرے عزیز دوست پر بھی انگلیاں اٹھائے۔ مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی جو سزا ملی تھی میں اس میں اپنے دوست کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک روز میں نے اکبر سے صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی قیمت پر بھی اس گھر پر نہیں رہ سکتا۔ اکبر نے جو مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا مجھے بہت سمجھایا، لیکن جب میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو اس نے مجھے غلط راستوں پر بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ کچھ سوچ کر بڑی سنجیدگی سے بولا، حالات کے پیش نظر تم نے جو فیصلہ کیا ہے میں اسے غلط نہیں کہتا، مگر جہاں تم نے مجھے اپنا عزیز سمجھ کر
میری اتنی باتیں مانی ہیں، وہاں صرف ایک بات اور مان لو، اس کے بعد بھی اگر حالات تمہارے حق میں سازگار نہیں ہوتے تو پھر میں تمہیں دوبارہ کبھی کسی بات سے منع نہیں کروں گا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں دنیا والوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ انسان کوشش کرے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے میرے دوست، اکبر نے مجھے سمجھایا۔ تم حالات کو میری نہیں بلکہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو اکبر۔ اگر دنیا والوں کی نظر سے تم بھی مجھے دیکھو تو کیا عجب ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے کوئی ہمدردی باقی نہ رہے۔ باہر میں جائے دنیا والے، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اللہ والوں سے دعا کے طالب بنو۔ بہت سی باتوں کا علاج دنیا والوں کے بجائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے بلانا چاہتا ہوں جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ اگر وہ بزرگ تمہارے حق میں دعا کریں تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ اکبر نے سنجیدگی سے کہا، میرے کہنے سے تم صرف ایک بار ان سے مل لو، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اکبر۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ قبل از وقت تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان بزرگ سے مل کر تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جبکہ میں ان کے بارے میں بے شمار عجیب و غریب باتیں سن چکا ہوں، بلکہ میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ جو بات وہ کہہ دیں پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ لوگوں میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں، اور ان کے قبضے میں کچھ ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ میں خاموش رہا تو اکبر نے مجھے ان بزرگ کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، میں جن بزرگ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہاں سے 4 میل دور آبادی سے ذرا ہٹ کر جو پہاڑی ہے، اس پر ایک نیم پختہ سی کوٹری میں رہتے ہیں۔ میں نے لاتعداد افراد کی زبانی ان کے کرشموں اور موجزوں کے بارے میں سنا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کی برکتوں سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ عقیدت مندوں کی اچھی خاصی تعداد دن پر ان کے گرد جمع رہتی ہے، جن میں غریب اور امیر دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد کوئی اس پہاڑی کا رخ نہیں کرتا۔ میاں صاحب نے اپنے تمام عقیدت مندوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ مغرب کے بعد کوئی نہ تو ان سے ملنے کی کوشش کرے اور نہ ہی ان کے سکون میں خلل انداز ہو۔ ان بزرگ کا اصلی نام شیخ عنایت اللہ ہے، لیکن چھوٹے بڑے سب نے میاں صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی زمانے میں پولیس کے محکمے میں ڈپٹی سپریڈنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ بڑے ہی رنگین مزاج اور یار باز تھے، ہر وقت یاروں کی محفل میں بیٹھے شراب اور شباب کی مستیوں سے دل بہلاتے رہتے تھے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے انہیں اللہ سے قریب کر دیا۔ ان دنوں عنایت اللہ صاحب زنا بالجبر کے کسی کیس میں تفتیش پر مامور تھے۔ اس کیس میں کچھ پیچیدگیاں ایسی تھی کہ عنایت اللہ صاحب بھی اسے حل نہ کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسروں سے اس بات کی اجازت مانگی کہ عورت کو جسے اس کے ورثاء کے بیان کے مطابق حوض کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے دفنا دیا گیا تھا، دوبارہ قبر سے نکالا جائے اور ازسر لو اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ عورت کے گھر والوں پر اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے عنایت اللہ کو افسروں کی جانب سے لاش قبر سے نکالنے اور نئے سرے سے پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت مل گئی۔ جس روز یہ اجازت ملی اس روز ڈپٹی صاحب اپنے ایک ماتحت سب انسپکٹر، ایک جمعدار اور 4 سپاہیوں کے ہمراہ پولیس ایمبولینس لے کر قبرستان جا پہنچے اور اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی شروع کر دی۔ لاش دفنائے 20 روز گزر چکے تھے،
پولیس والوں نے اس خیال سے اپنی اپنی ناک منہ پر رومال باندھ رکھا تھا کہ کہیں لاش کا دفن یا جراثیم انہیں متاثر نہ کریں، لیکن جس وقت قبر کھودی گئی اس وقت پولیس والوں کو ایسا منظر نظر آیا جسے دیکھ کر ان کی عقلیں ہبت ہو گئی۔ 3 کانسٹیبل اور سب انسپیکٹر جائے وقوع پر ہی دہشت کے مارے ہلاک ہو گئے۔ جمعدار چوتھا کانسٹیبل اور عنایت اللہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ایمبولینس ڈرائیور چونکہ دور تھا اس لیے وہ یہ نہ جان سکا کہ اصلیت کیا ہے۔ گورکن موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، اس لیے وہ بھی کچھ نہ بتا سکا۔ پولیس کا جمعدار 2 سال تک پاگل رہا، پھر ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا۔ کانسٹیبل کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ زندہ بچا یا مر گیا۔ البتہ عنایت اللہ 5 سال تک پاگل رہے، پھر ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو گئی۔ ہوش و حواس میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو، جو سرجن تھے، جو کہانی سنائی وہ بڑی پراسرار اور حیرت انگیز تھی۔ انہوں نے ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کو، جو مقتولہ سے بڑی مشابہت رکھتی تھی، قبر میں اس طرح بیٹھے پایا کہ اس کی پشت قبر کی ایک دیوار سے ٹکی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ آگے کی سمت پھیلے ہوئے تھے۔ عورت کے چہرے پر عجیب ملکوتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مری ہی نہ ہو بلکہ زندہ ہو۔ عنایت اللہ صاحب نے گلاب کے 3 پھولوں کو بھی دیکھا، جن میں سے ایک عورت کے چہرے کے سامنے اور 2 اس کی کھلی ہوئی ہتھیلیوں کے اوپر ہوا میں معلق تھے۔ پھولوں کی مہک اس قدر تیز اور اثر انگیز تھی کہ عنایت اللہ کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ اس کے بعد کے واقعات بتانے سے خود عنایت اللہ بھی قاصر تھے، لیکن اپنے حواسوں میں آنے کے بعد انہوں نے اس واقعے کا اتنا گہرا اثر لیا کہ ملازمت ترک کر دی اور اپنے مال و اسباب سب کو ٹھکرا کر گھر سے نکل گئے۔ 3 سالوں تک دہلی اور آگرے میں بزرگوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو رہنے کے بعد وہ یہاں آ کر بس گئے اور 8 سال سے اس پہاڑ پر ایک کوٹری میں قیام پذیر ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اکبر نے یہاں تک کہہ کر پہلو بدلا، پھر بڑی رازداری سے بولا، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کے قبضے میں بے شمار روحیں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے عقیدت مندوں کے جائز کام کرا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لوگوں نے محض قیاس آرائیاں کی ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے۔ اکبر بولا، ویسے یہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کا کہنا بھی حالی نہیں جاتا۔ روحوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہو، لیکن میرے ایک واقف کار کا بیان ہے کہ اس نے اکثر میاں صاحب کی کوٹری سے عورتوں اور مردوں کی پرسرار آوازیں سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیا تمہارے واقف کار نے میاں صاحب کے منع کرنے کے باوجود مغرب کے بعد اس پہاڑی پر جانے کی ہمت کر لی تھی؟ ہاں، ایک بار ایسا اس نے کیا تھا، لیکن دوسرے ہی روز ایسا بیمار پڑا کہ 3 دن تک اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا۔ چوتھے روز بہار کی شدت کم ہوئی تو اس نے اپنے والدین کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔ چنانچہ اس کے والد دوڑے دوڑے میاں صاحب کے پاس گئے اور اپنے بچے کی حماقت اور بیماری کا ذکر کیا۔ میاں صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جاؤ، کل تک تمہارے بچے کا بخار ختم ہو جائے گا، لیکن اس سے کہہ دینا دوبارہ میرے سکون میں محل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ دوسرے روز حقیقتاً لڑکے کا بخار اتر گیا۔ پاس پڑوس والوں کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کے بعد پہاڑی کا رخ کرنے سے کان پکڑ لیے۔ اگر کوئی اجنبی رات کے وقت انہیں پہاڑی کی طرف جاتا نظر آ جاتا ہے تو محلے والے اسے روک دیتے ہیں۔ اکبر نے کچھ ایسے انداز میں میاں صاحب کا ذکر کیا کہ میرا ذوق اور تجسس بڑک اٹھا۔ مجھے کبھی پیری مریدی اور طویل کنڈوں سے واسطہ نہیں رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میاں صاحب کی ذات سے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی۔
میں نے اکبر سے وعدہ کر لیا کہ دوسرے روز ہی اس کے ہمراہ جا کر میاں صاحب سے ملوں گا، لیکن اپنے طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس رات میں چوری چھپے میاں صاحب کی پھاڑ والی کوٹھی کی طرف ضرور جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ان کے قبضے میں لاتعداد روحیں ہیں جن سے وہ دودھ گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کے جائز کام کراتے ہیں۔ چنانچہ دن بھر ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہا اور رات کا کھانا قدرے جلدی کھا کر سونے کے بہانے لیٹا رہا۔ اکبر اور میں چونکہ ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اس لیے اکبر کو باور کرانے کے لیے کہ میں سو رہا ہوں میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، لیکن میرا ذہن برابر شیخ عنایت اللہ صاحب کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ نصف رات گزری تو میں آستہ سے اٹھا، اکبر بے خبر سو رہا تھا۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا دروازے تک گیا، آستہ سے کنڈی کھولی، پھر باہر آ کر اس پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا جس کا راستہ میں نے دن میں ہی اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں طویز گنڈوں اور پیری بریتی سے مجھے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لیکن اکبر نے میاں صاحب کا ذکر اس عقیدت سے کیا تھا کہ میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکا اور یہی جذبہ مجھے اس پہاڑی کی طرف کھینچے لیے جا رہا تھا۔ یہاں اکبر کے بیان کے مطابق میاں صاحب گزشتہ 8 سال تھے ایک نیم پختہ کوٹھی میں مقیم تھے اور ان روحوں کے ذریعے جو ان کے قبضے میں تھی مظلوم لوگوں کے لیے انہوں نے ناقابل یقین کارنامے انجام دیے اور دے رہے تھے۔ اکبر حسین کی قیامگاہ سے اس پہاڑ کا فاصلہ 4 میل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ میں نے یہ فاصلہ بمشکل طے کیا۔ راستے میں 1-2 بار میں نے سوچا بھی کہ میں کیوں وقت برباد کر رہا ہوں اور ان باتوں سے کیا حاصل، لیکن جب میں آبادی کے آخری سرے پر پہنچا اور تاریکی میں لیٹی ہوئی پہاڑی کو اپنے قدموں میں پایا تو میری ساری تکان دور ہو گئی۔ میں نے یوں ہی ایک نظر بستی کے کچے پکے مکانوں پر ڈالی، پھر جھجکتا اور خوف کھاتا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا۔ کوئی 20 منٹ تک میں برابر آگے بڑھتا رہا، پھر دور روشنی کی کرنوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ روشنی تقریباً 100 گز دور نظر آنے والی ایک کوٹھی سے پھوٹ رہی تھی۔ اس ویرانے میں یہ بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ اپنی نظروں کے سامنے منظر کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ میں رک گیا اور چند لمحوں تک ان کرنوں کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ پہاڑی راستہ ناہموار تھا اور بار بار میرے پاؤں چھوٹے موٹے پتھروں پر پھسل رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی رفتار کم کر دی۔ پھر جوں جوں میری منزل قریب آتی گئی مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ اور سر میں درد سا محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، مگر مجھے اکبر حسین کی بات یاد تھی کہ چراغ جلنے کے بعد اس پہاڑی کا رخ کرنے والے پراسرار حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور جب تک میاں صاحب ان کے حق میں دعا نہ کریں وہ کرب اور بے چینی کی حالت سے دوچار رہتے ہیں۔ نیم پختہ کوٹھی کا دھندلا پن اب ختم ہو چکا تھا۔ میں اس کوٹھی سے بمشکل 40 گز کے فاصلے پر ہوں گا کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو دور دور تک کسی آدم ذات کا پتہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے احساس کو اپنے اعصاب کی کمزوری پہ معمول کیا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ ابھی میں کچھ دور ہی آگے گیا ہوں گا کہ ایک بار پھر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے تعاقب میں آ رہا ہے۔ اس بار میں نے رکنے کی بجائے مضطرب نظروں سے دائیں بائیں گھوم کر دیکھا اور کسی کو موجود نہ پا کر پھر اپنی نظریں روشنی کی کرنوں پر جما دی، جو میرے خیال کے مطابق میاں صاحب کی کوٹھی میں چلنے والی کسی بڑی لالٹین
یہ بہت سے لیمپوں سے پھوٹ رہی تھی۔ 2 بار چونکنے کے بعد میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ میں چاہتا کہ جلد از جلد میاں صاحب کی کوٹھی تک پہنچ جاؤں اور دیکھوں کہ روحوں کے بارے میں جو واقعات ان سے منسوب ہیں وہ کہاں تک صداقت پر مبنی ہیں۔ اکبر حسین کے بجائے اگر میاں صاحب کے بارے میں یہ معلومات مجھے کسی اور ذریعے سے حاصل ہوتی تو شاید میں ان پر کبھی بھی یقین نہ کرتا۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا، اچانک میرے قدم تھم گئے اور میں دھوئیں کے اس سفید بادل کو پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا جو میرے اور میاں صاحب کی کوٹھی کے درمیان بڑی سرعت سے ایک دائرے میں پھیلنے لگا تھا۔ پہلی نظر میں اسے دھواں ہی سمجھا تھا اور حقیقت بھی غالباً یہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے جب میں نے اس پر غور کیا تو یہ دیکھ کر میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سفید بادل یا دھوئیں کے اس ٹکڑے نے سمٹ کر انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اب وہ ہیولا آہستہ آہستہ ہوا میں تیرتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ میں نے راہ فرار اختیار کرنا چاہی، لیکن قبل اس کے میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا سفید انسانی ہیولا تیزی سے میرے قریب آیا۔ چلے جاؤ، بزرگوں کے کام میں مہل ہونا اچھا نہیں۔ ایک مدھم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی، پھر وہ ہیولا ہوا کے تیز جھونکے کی طرح میرے جسم سے ٹکراتا ہوا نکل گیا۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے پلٹ کر دیکھا، لیکن اطراف میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا طاری تھا۔ میں نے گھوم کر میاں صاحب کی کوٹھی کی سمت نظر دوڑائی۔ دراڑوں سے پھوٹتی ہوئی کرنیں صاف طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں سکتے کے کسی مریض کی طرح اپنی جگہ کھڑا حالات پر غور کرتا رہا، پھر یہ سوچ کر کہ یقیناً میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے کسی خوف نے شعوری طور پر نمودار ہو کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔ میں حوصلہ کر کے پھر آگے بڑھنے لگا۔ مجھے خود ہنسی آ رہی تھی۔ ایک طویل عرصہ جیل کی آہنی اصلاحوں کے پیچھے گزار دیں اور اذیت ناک حالات سے گزرنے کے باوجود میں اپنے ہی منتشر خیالوں کی ایک دھند کی پیداوار سے خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اپنی رفتار اب بڑھا دی تھی۔ میاں صاحب کی کوٹھی کا فاصلہ ہر لمحہ گھٹتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایک بار پھر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً اس احساس کی تصدیق کرنے کے لیے بائیں سمت نظر ڈالی، وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن دانی جانب نظر گماتے ہی میں اچھل پڑا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چیخنا چاہا، لیکن آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ اس بار مجھے جو کچھ نظر آیا وہ 100% حقیقت تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس نورانی چہرے والے شخص کو دیکھ رہا تھا جو مجھ سے محض 1 گز کے فاصلے پر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بھی مجھے روئی کے گالوں کی طرح سفید نظر آ رہے تھے۔ اس نے بڑی جمی ہوئی اور ٹھوس آواز میں مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد میاں، اتنی رات کے اس پہاڑی پر کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ میں میاں صاحب سے ملنے کا مطمئن ہوں، میں گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ملاقات کرنا چاہتے ہو یا کچھ حقیقتوں کو جاننے کے لیے آئے ہو؟ جی، میں چونک پڑا۔ میرا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ گمان ہوا کہیں یہ خود میاں صاحب ہی تو نہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے کوٹھی تک پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ روپ اختیار کر لیا ہو۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ سفید ریش، بزرگ نے بڑی نرم آواز میں کہا، وہ لوگ جنہوں نے نیکی کمائی ہے انہیں شبے کی نظروں سے دیکھنا بری بات ہے میاں صاحبزادے۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ درست نہیں۔ میں تو میاں صاحب کے قدموں کی
حق بھی نہیں ہوں۔ پھر آپ کون ہیں؟ میں نے غیر ارادی طور پر سوال کاٹ ڈالا۔ میں ان کا غلام ہوں، سفید ملبوس بزرگ نے کہا۔ پھر بولے، تم نے اس وقت یہاں آ کر نادانی کی ہے، تم نے بزرگوں کے جلال کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے بڑے بڑے سورماؤں اور بادشاہوں کے تحت الٹ دیے ہیں، تم میاں صاحب کی عظمت دیکھنے آئے ہو۔ شاہد علی تمہارے پاس وہ آنکھیں نہیں کہ تم اسے دیکھ سکو، اور وہ ذہن نہیں کہ تم اسے محسوس کر سکو۔ چلے جاؤ۔ حضور محترم، میں میاں صاحب کا دیدار کرنے کی غرض سے آیا ہوں، کوئی بری نیت سے نہیں آیا، میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے کہا۔ مگر عزیز من، یہ وقت مناسب نہیں، سفید گوش بزرگ نے نصیحت امیز لہجے میں کہا، اور پھر کچھ سوچ کر بولے، اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، وہ میاں صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کی تصدیق کر لو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، جو کچھ تمہیں نظر آئے اس کا تذکرہ کبھی کسی اور کے سامنے نہ کرنا، ورنہ تباہیاں تمہارے عقب میں ہوں گی۔ جاؤ اور دیکھ سکتے ہو تو دیکھو۔ میں حیرت سے اپنے مخاطب کو تکتا رہا، پھر میں نے دبی آواز میں پوچھا، اگر رات کے وقت اس پہاڑی پر آنا مناسب نہیں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہد علی، مجھے معلوم تھا تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ سفید ریش بزرگ نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولے، میں کون ہوں یا کیا ہوں یہ جاننے کی کوشش مت کرو، تم اس کے مطمئن نہیں ہو پاؤ گے۔ تم ابھی بچے ہو، بہت بچے، بس جو میں نے نصیحت کی ہے اس کا خیال رکھو۔ اتنا کہہ کر بزرگ نے ایک نظر میاں صاحب کی کوٹھی پر ڈالی، پھر عقیدت کے جذبے سے سر کو ذرا سا خم کیا اور دوسری سمت چل دیے۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے ان کو دیکھتا رہا اور اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی جب تک وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ 10 قدم کے فاصلے پر پہنچ کر میں ایک بار پھر رکا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے کرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر جب یقین ہو گیا کہ کوئی میری نگرانی نہیں کر رہا ہے تو میں پنجوں کے بل کھسکنے لگا اور کوٹھی کی ایک جری سے آنکھیں لگا دی۔ اندر کا ماحول کچھ اس قدر حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا کہ میں دنگ رہ گیا۔ اندر صرف 2 چراغ جل رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میاں صاحب تھوڑی سینے سے لگائے مراقبے میں بیٹھے تھے، وہ تسبیح پر کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ان کا چہرہ مجھے پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جسم پر نظر آنے والے کپڑوں پر جاب پیمن نظر آ رہے تھے۔ جس پلنگ پر وہ بیٹھے تھے اس پر بستر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ سامنے چھت سے ایک پنجرا لٹک رہا تھا جس میں 2 طوطے بند تھے۔ زمین پر ایک میلی سی دری بچھی ہوئی تھی جس پر غالباً ایک عرصے سے جھاڑو نہیں دی گئی۔ میں نے ایک نظر میں پوری کوٹھی کا جائزہ لے ڈالا، لیکن جو بات میرے لیے سب سے زیادہ تعجب خیز تھی وہ اس بے پناہ حسین و جمیل لڑکی کی موجودگی تھی جو میاں صاحب کے سامنے میلی دری پر ہاتھ باندھے باندیوں جیسے انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ لڑکی کا حسن جہاں سوز اس کے قیمتی ملبوسات کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا کہ اتنی رات کے ایک حسین و جمیل لڑکی کو میاں صاحب کی کوٹھی میں تنہا دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ میں نے سوچا، ممکن ہے کوئی ضرورت مند ہو جو رات کو اندھیرے میں حاجت روائی کی غرض سے میاں صاحب کے قدموں میں چلی آئی ہو، لیکن پھر میں نے خیال کیا کہیں یہ کوئی اور معاملہ نہ ہو۔ پیروں فقیروں کے بارے میں مختلف اور متضاد خبریں اخباروں میں آئے دن شائع ہوتی ہی رہتی ہیں۔ میں بھی اسی ڈیڑھ بند میں تھا کہ پنجرے میں بند ایک طوطے نے اچانک کریخا آواز میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔
چیخنے کے ساتھ ساتھ وہ پنجرے میں ادھر ادھر اچھل کود بھی کر رہا تھا۔ وہ دوسرے طوطے کو ٹھونکے دے رہا تھا جو ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ خوبصورت لڑکی جو میاں صاحب کے روبرو ہاتھ باندھے کھڑی تھی چونک پڑی۔ اس نے اپنی غزالی آنکھیں کھولی، وہ حیرت سے طوطے کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے جن نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ وہاں کسی نوعمارت کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہے۔ اس کی حسین آنکھوں میں پیدا ہونے والی الجھن بے حد معنی خیز تھی، لیکن میاں صاحب کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ بدستور مراقبے میں بیٹھے رہے، لیکن طوطے کی چیخ کم نہ ہوئی تو انہوں نے اپنا الٹا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ میاں صاحب کا ہاتھ ہٹانا تھا کہ طوطے نے چیخنا بند کر دیا۔ سامنے کھڑی محجبی نے بھی جلدی سے دوبارہ ہاتھ باندھ کر سر جھکا لیا۔ یک لخت میرے ذہن میں ایک نیا خیال در آیا، کہیں وہ محجبی کوئی روح تو نہیں۔